مولانا احمد رضا بریلوی صاحب ملفوظات حصہ اول صفحہ 97 پر جو بک کارنر سے شائع ہوئی ہے اس پر ایک واقعہ سنا رہے ہیں اپنے کسی چاہنے والے کو. تو کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ سیدنا جنید بغدادی دریائے دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے. دریائے دجلہ پر آئے اور یا اللہ کہا اور دریا کے اوپر چلنا شروع کر دیا. تو سیدنا جنید بغدادی دریا دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے. ایک شخص نے عرض کی کہ میں کس طرح ہوں؟ تو انہوں نے کہا تو یا جنید کہتا ہوا چلا. اے دیکھ لو، یہ یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے، اس کا ابھی ڈراپ سین آنا ہے آگے. اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا. جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا. شیطان نے وسوسہ ڈالا. کیا وسوسہ ڈالا؟ کہ حضرت خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور مجھے یا جنید کہہ رہے ہیں. اس نے بھی یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھا گیا. کیا کمنٹس کرے بندہ اس پہ؟ یا اللہ کہنے کو وسوسہ کہہ رہے ہیں. اب آپ کو پتا چلا کہ میں کیوں کہتا ہوں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کے اپنا رب مان لیا ہوا ہے. تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ کہا تو غوطہ کھایا. پھر پکارا حضرت میں چلا. فرمایا وہی کہو یا جنید. اس نے پھر یا جنید کہا تو پھر دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا. پھر حضرت جنید نے فرمایا ارے نادان، ابھی تو تو جنید تک پہنچا ہی نہیں، اللہ تک رسائی کی ہوس ہے. استغفر اللہ. انبیاء کے ماننے والے تو پہلے دن ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوا کر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم تک پہنچاتے ہیں، اپنے تک نہیں. اپنے ذات کی نفی کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے. تو یہ تو تھا ان کا نظریہ. اب وہی کا فیصلہ سن لیجئے. اب اس پہ فیصلہ پہ بولا جائے تو 1.5 گھنٹہ چاہیے. 1 گھنٹہ اور 38 منٹ کا میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 3 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. دعا صرف اللہ ہی سے. میں تو صرف یہی کہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا کیا حکم دیا، اس کے بارے میں کیا کہا. اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام، یہ سورت کا جو ہے آخر جو ہے مقصد اور بنیادی جو موضوع ہے وہ صرف توحید کی جو ہے دعوت ہے اور رسالت، اور مکہ مشرکین کے جو ہے شرک کی مذمت ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورہ انعام آیت 40 اور 41 یاد رکھ لیجئے. 40 اور 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ دیکھ لیجئے اس آیت کو، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل ارائیتکم، آپ کہہ دیجئے اے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیتکم، تم دیکھو تو صحیح، ان آتاکم عذاب اللہ، اگر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب تم پر کرنے لگے، اپنا عذاب اللہ تعالیٰ تم پر بھیجنے لگے، او اتتکم الساعۃ، یا جو ہے قیامت برپا کر دے، قیامت کی وہ گھڑی وہ منظر قائم کر دے، برپا کر دے، اغیر اللہ تدعون، تو کیا تم اللہ کے غیر کو پکارو گے؟ یعنی جب ایسے منظر اور ایسے حالات آنے لگے کہ اللہ کا عذاب شروع ہو گیا اور جو ہے تم دیکھ رہے ہو کہ قیامت آنے لگی، تو اس وقت تو تم سچے دل سے کس کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتا دو. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے آیت 41 میں، فرماتا ہے بل ایاہ تدعون، بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارے گا، اللہ تعالیٰ کو ہی جو ہے اس وقت آواز دیں گے، ندا دیں گے، پکاریں گے. بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پھر اللہ تعالیٰ ہی تمہاری جو ہے تکلیف کو اور مصیبت کو اور اس عذاب کو جو تم پر اللہ تعالیٰ جو ہے بھیجتا ہے اس کو وہی ہٹاتا ہے. جب تم اس کو پکارتے ہو، صرف تنہا اللہ کو جب پکارتے ہو تو اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے تو ہٹا دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم جس کو جو ہے اللہ کا شریک ٹھہرا لیتے ہو اس سب کو تم بھول جاتے ہو. یعنی جو بھی مشرک ہو، کفار ہو، اگر اللہ کو جو ہے مانتا ہے، اس کے ساتھ اور کسی کو شریک کرتا ہے، کسی اور کو بھی جو ہے خدا کا جو ہے درجہ دے کر رکھا ہے، تو اس وقت تو ہے سارے جو ہیں شریکوں کو، اللہ تعالیٰ کے جو جتنے بھی شریک ہیں سب کو بھول جاتا ہے مصیبت میں. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں میں فرمایا کہ تم اس وقت جو ہے صرف اللہ کو پکارتے ہو.
تو میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مشہور جو ہے بزرگ ہے، اللہ والے ہیں. ان کے بارے میں جو ہے بہت سارے واقعات جو ہے ہماری خود کتابوں میں جو ہے موجود ہے کہ وہ جو ہے بہت بزرگ تھے، اللہ والے تھے، کہ جو ہے ان کے اندر دینداری اور سچائی، امانت داری اور خلوص، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت، یہ سب کچھ ان کے اندر پائے جاتے تھے. لیکن ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جو ہے دریائے دجلہ میں جو ہے یا اللہ کہتے کہتے جو ہے پار ہو رہے تھے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ تو مانا جائے گا کہ یا اللہ کہتے ہوئے چلے جا رہے تھے. دوسرے دیکھنے والے نے کہا کہ حضرت آپ اس طرح کیسے پار ہوئے؟ تو کہے کہ تم بھی آنا چاہتے ہو تو تم یوں کہتے ہوئے آؤ، یا جنید یا جنید. تو اس نے ایسا ہی کہا اور بیچ دریا میں جب پہنچا، دریا اس وقت جو ہے لمبا چوڑا ہوتا تھا، تو جب وہاں پہنچا تو اس کے اندر جو ہے کہتا ہے کتاب میں کہ شیطان لعین نے وسوسہ ڈالا کہ حضرت تو خود یا اللہ کہتے ہوئے پار ہو رہے ہیں اور تم جو ہے یا جنید کہہ رہے ہو، لہٰذا تم بھی جو ہے ان کی طرح یا اللہ کہو. اور اس نے یا اللہ کہا اور فوراً جو ہے غرق ہو گیا، ڈوب گیا. تو اس نے آواز دی حضرت میں تو چلا. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے فوراً کہا کہ تم وہی پھر سے کہو، یعنی یا جنید. تو اس نے یہی کہا اور پھر جو ہے وہ دریا میں چلنے لگا جیسے زمین پر چلتے ہیں. بعد میں کہا کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو کہا کہ نادان، تم جو ہے جنید تک ابھی تک نہیں پہنچے، جنید تک تمہارے پہنچنے کی رسائی نہیں، سمجھنے کی رسائی نہیں، اور تم اللہ تک کیسے پہنچ سکو گے؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ واقعہ جو ہے قرآن کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے. اس بات کو صرف جو ہے کہ آدمی ڈوب رہا ہے، اس وقت ڈر سے اللہ کو پکار رہا ہے اور پھر جو ہے وہ ڈوب جا رہا ہے، یہ کون سی بات ہوئی؟ اور پھر جو ہے اس کے اندر جب جو ہے یہ خیال آیا کہ حضرت یا اللہ کہتے تم بھی یا اللہ کہو، تو اس کو شیطان لعین کی طرف سے کہا گیا کہ شیطان لعین نے اس کو یا جنید کے بجائے یا اللہ کہنے پر آمادہ کیا.